بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر پاکستان کے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اطمینان قلب اور کام کی سہولت کے لیے دعا پیش ہے۔ جب آپ کو کسی مسئلے میں اطمینان نہ ہو رہا ہو، جب آپ نے کوئی مسئلہ تو حل کر لیا ہے مگر اس کے حل کے بعد آپ کو اطمینان نہیں ہے، یا کسی طالب علم کو اپنا سبق سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، یا کوئی تقریر یاد نہیں ہو رہی ہو، یا کسی بھی شخص کو اپنی بات روانی میں بتانے میں لکنت یا کوئی مسئلہ درپیش ہو، تو اس کے لیے آپ کے لیے سورۃ طٰہٰ کی یہ چھوٹی سی 3 آیات ہیں، جو کہ آیت نمبر 25 سے 28 تک ہیں، وہ آپ کے لیے پیش خدمت ہیں۔ سورۃ طٰہٰ جو کہ قرآن پاک کے 20ویں سپارے میں ہے اور اس کی کل 135 آیات ہیں۔ اس کو طٰہٰ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لفظ تا اور ہا سے شروع ہوئی ہے، یعنی کہ لفظ توئے اور ہا سے یہ شروع ہوئی ہے، اس لیے اس کو طٰہٰ کہتے ہیں۔ اس کی آیات نمبر 25 تا 28 جو ہیں، رب اشرح لی صدری۔ پہلے آپ یہ آیات سن لیں اور اس کی تلاوت سن لیں اور اس کا پھر ترجمہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ان آیات کی تلاوت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دیجئے اور میرا کام آسان کر دیجئے، اور میری زبان سے گرہ کھول دیجئے تاکہ یہ لوگ میری بات سمجھ لیں۔ ناظرین، اس دعا کا مقصد کچھ اس طرح سے ہے: جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرعون سے بات چیت کرنے کے لیے اس کے پاس بھیج رہے تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سینوں کو کھول دینے کی دعا فرمائی تھی، اور ان کی زبان میں جو لکنت تھی اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، تاکہ وہ اطمینان اور آسانی کے ساتھ فرعون کے سامنے پیش ہو کر اپنی بات اس سے منوا سکیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روک سکیں، اور فرعون پر اللہ تعالیٰ کو ہی رب ہونے پر منوا سکیں۔ یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت کس وجہ سے ہوئی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پل رہے تھے تو فرعون نے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے منہ پر اپنا ہاتھ زور سے دے مارا، جس سے فرعون کو غصہ آیا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ اس دوران حضرت آسیہ نے، جو کہ فرعون کی بیوی تھی، اس نے کہا کہ اے فرعون، یہ تو بچہ ہے، یہ تو کچھ نہیں سمجھتا، اس کے سامنے آگ کے انگارے رکھ دیے جائیں اور دوسری طرف یاقوت اور مرجان وغیرہ رکھ دیے جائیں، پھر پتہ چلے گا یہ کس طرف جائے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آگ سے دھکتے ہوئے انگارے رکھے گئے اور دوسری طرف یاقوت اور مرجان وغیرہ رکھے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ باور کروایا کہ انہوں نے ایک دھکتا ہوا انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے ان کی زبان جل گئی، اور بعد ازاں انہیں بولنے میں کافی مسئلے پیش آ رہے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے جانے سے پہلے یہ دعا مانگی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو مہربانی کر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پہ آل کر کے کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔